ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو آپ احباب بہت ہی خوش قسمت اور بہت ہی مبارک کے مستحق ہیں جن لوگوں نے قرآن مقدس کو سنا۔ قرآن مقدس اللہ رب العالمین کی آخری مبارک اور روشن ہدایت والی قرآنی کتاب ہے، اور سب سے زیادہ مبارک کے لائق وہ حافظ صاحب ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو پڑھا اور آپ احباب کو سنایا اور اپنے سینے میں محفوظ فرمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا پاک ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک قرآن مقدس میں موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب میں نے اتاری ہے اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی میں خدا نے خود اٹھایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اتارنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا خود قرآن مقدس میں سورۃ الشعراء میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سورۃ الحشر میں موجود ہے۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اتارنا چاہا تو پہاڑوں سے ہم نے سوال کیا کہ تمہارے اوپر ہم قرآن کو اتاریں، تو پہاڑوں نے جواب دیا کہ اگر اللہ کی طرف سے اللہ کی کلام اور اللہ کی یہ مقدس کتاب ہم پر اتاری گئی تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے زمین سے پوچھا کہ میں اپنی امانت، یہ اللہ کی امانت ہے، کتاب اللہ قرآن مقدس اللہ کی امانت ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین کی شان، عزت، عظمت، مرتبہ، جلال اور مقام۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین سے پوچھا کہ میں اپنی امانت آپ پر اتاروں، تو زمین نے بھی انکار کر دیا۔ یہ سورۃ الاحزاب میں موجود ہے۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ فرمایا پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ فرمایا یہ قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ میں یہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کو جیسے ہی پڑھا، اللہ کا کلام ہے، پڑھتے گئے اور فوراً لوح محفوظ پر قلم کے ذریعے سے لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد آسمان دنیا پر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اتارا، اور آسمان دنیا سے زمین پر اتارا۔ تو زمین پر اتارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس چیز کا انتخاب فرمایا، کیونکہ کلام مقدس پاک کتاب تھی اور شان والی کتاب تھی، تو اس کے لیے جہاں جس مقام پر اتارا جائے اس چیز کا، اس جگہ کا ہونا بھی ویسے مقدس تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے جس مقام کا انتخاب کیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک سینہ تھا، اور پاک سینے پر اللہ تعالیٰ نے پاک قرآن کو اتارا۔ سورۃ الشعراء میں موجود ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب، میں نے اس قرآن کو اعلیٰ قلبی کا، فرمایا آپ کے قلب اطہر پر میں نے قرآن کو اتارا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا۔ جیسے ہی حضرت جبریل امین لے کر آتے تھے تو فوراً پڑھتے تھے، اور حضرت جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے، یعنی ساتھ ساتھ پڑھتے کہ تاکہ میرے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، فرمایا اے میرے محبوب آپ جلدی نہ کیجیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ فرمایا میرا محبوب آپ جلدی نہ کیجیے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھا بھی جائے گا، محفوظ بھی ہو جائے گا، فرمایا سینوں میں محفوظ کر دوں گا، اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، فرمایا اس کا جمع کر لینا یہ بھی میری ذمہ داری ہے، اور اس کا محفوظ کر دینا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔
تو یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ اور جو شخص قرآن کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند فرمایا، اتنا محبوب کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس اٹھائی ہوئی ذمہ داری کو قبول کر کے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا، کتنا مقدس آدمی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا، میں نے خود قرآن کو اتارا ہے، کتاب ہے، اور میں خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا پاک ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر کسی چیز کے ذریعے سے فخر کیا جائے تو میری امت کا فخر قرآن ہے، ورنہ جو شخص حافظ قرآن ہے وہ تمام چیزوں پر فخر کر سکتا ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز رکھا ہے، یعنی اس جیسا اور بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ ایک آدمی غریب آدمی ہے، بالکل معاشرے میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کمزور آدمی ہے، لیکن اس کا بچہ حافظ قرآن ہے تو آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے آ کر اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن سامنے اگر مصلی پر کھڑا ہوگا تو حافظ قرآن ہوگا۔ فرمایا یہ دنیا میں بھی اس کی مثال ہے، اور کل قیامت والے دن جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، فرمایا کہ الحمد سے شروع کرو اور پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ فرمایا بلندی پر چڑھتا جائے گا، اور بلندی پر چڑھتے چڑھتے جہاں قرآن مقدس کا آخری حرف آئے گا، فرمایا والناس کی سین آئے گی، وہاں اس کا مقام ہوگا، تو سارے لوگوں سے اعلیٰ بلند مرتبے میں شان ہے۔ اور فرمایا صرف یہ نہیں ہے کہ حافظ قرآن کی عظمت ہے، دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا تو اس کے والدین کے سر پر ایسا تاج سجایا جائے گا، فرمایا ایسا نورانی تاج، اور ایسا تاج اس کے سر پر سجایا جائے گا